بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن ایک شخص کا فیصلہ ہوگا جو شہید ہوا ہے، وہ حاضر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دریافت کرے گا، وہ نعمتوں کو پہچانے گا یعنی اقرار کرے گا، ارشاد فرمائے گا کہ ان نعمتوں کے مقابل میں تو نے کیا عمل کیا ہے؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے قتال کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، سو کہہ لیا گیا۔ حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور ایک وہ شخص جس نے علم پڑھا اور پڑھایا اور قرآن پڑھا اور پڑھایا، وہ حاضر کیا جائے گا، اس سے نعمتوں کو دریافت کرے گا، وہ نعمتوں کو بتائے گا، فرمائے گا ان نعمتوں کے مقابل میں تو نے کیا عمل کیا ہے؟ کہے گا میں نے تیرے لیے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے علم پڑھا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، سو تجھے کہہ لیا گیا۔ حکم ہوگا منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر ایک تیسرا شخص بلایا جائے گا جس کو خدا نے وسعت دی ہے اور ہر قسم کا مال دیا ہے، اس سے اپنی نعمتیں دریافت فرمائے گا، وہ نعمتوں کو پہچانے گا، فرمائے گا تو نے ان کے مقابل کیا کیا؟ عرض کرے گا میں نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا جس میں خرچ کرنا تجھے محبوب ہے، مگر میں نے اس میں تیرے لیے خرچ کیا۔ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ سخی کہا جائے، سو کہہ لیا گیا۔ اس کے متعلق بھی حکم ہوگا منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں اسے بھی ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز جاؤ اور گڑ گڑا کر خدائے بے نیاز کے حضور اخلاص کی بھیک مانگ لو، دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ کس قدر بے نیاز ہے۔ شہید، عالم اور سخی کو اخلاص نہ ہونے کی بنا پر اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آہ، ہم پھر بھی کس قدر غافل ہیں۔ آج عموماً ہمارا ہر کام اخلاص سے خالی ہوتا ہے، نام و نمود کی خواہش ہماری جان کھا ڈالتی ہے۔ چند روپے اگر مسجد کے چندے میں دے بھی ڈالیں تو خواہش یہی ہوتی ہے کہ نام کا اعلان ہونا چاہیے، یا کم از کم امام صاحب نام لے کر دعا ہی کر دیں، تاکہ اس طرح بھی لوگوں کو علم ہو جائے کہ ماں بدولت نے مسجد کو چندہ دینے کا احسان فرمایا ہے۔ یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ عرش کے سائے میں اس روز کے اس کے سوا کہیں سایہ نہ ہوگا، صرف وہ شخص رہے گا جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی۔ ہر نیک عمل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔